مال آخری بات جی، چلو نقشبندی خانقاہ ہے، حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمٰن نے اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر مظہری لکھا ہے۔ آئے آئے لکھا ہے حضرت صاحب کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے نواں سا میں نے حضرت ایک دن پرچی بنا کے نا لکھ پہ میں نے اس پہ لکھا، میں نے جٹیوں بنا دے ہی تیرا کیڑا مول لگتا۔ حضرت ابھی آ کے اپنی مسند پہ نہیں بیٹھے تھے، میں نے سامنے رکھ دیا، آپ اٹھا کے نا مسکرائے، انہوں نے پتا یہ ایک شدائی ہے ساڈے کول سلیمان، تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے، لے جانا سارا کچھ جی، اے بسکٹ بوسکٹ رہ جڑیاں تیری۔ اور انہوں نے عشق کیا تھا حضرت، انہوں نے عشق 100 سال حضرت ایک پلنگ پہ بیٹھ کے گزار دیے۔ جب حضرت کا وقت اخیر تھا وضو کرانے کی یا بیت الخلاء میں لے جانے کی اللہ نے توفیق دی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ادھر پیچھے اس پلنگ پہ 100 سال بیٹھے حضرت، اتنے حضرت بڑے نشان پڑ چکے تھے پلنگ پہ بیٹھ کے۔ اور ایک دن حضرت ہم بیٹھے تھے اور حضرت کی عادت تھی، حضرت تھوڑی دیر بعد پوچھا کرتے تھے کی وجہ ہے، اور ٹائم کیا ہوا ہے، تب سمجھ نہیں آتی، سمجھ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس دن مجھے سمجھ آ گئی میں تانوں لبنا کوئی پھر نہیں، میں تانوں لبنا کوئی نہیں۔ وہ کہ حضرت کی پوچھتے تھے، وہ جب میں نے سنا نا کلام لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، پھر سمجھ آئی کہ حضرت کی پوچھتے سن بار بار کی وجہ جی ہے۔ ذریعہ ہم نے تو دل لگا لیا نا، ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا یہاں جانے سے، انہوں نے دل نہیں لگایا، اس لیے پھر ان کو ہر وقت انتظار رہتا تھا کہ کدوں آئے حضرت پیغام اٹھو اور چلی ہے تو الدنیا سجن المؤمن، چلی ہے تو۔ میں ایک دن بیٹھا تھا مغرب کا وقت، پتہ نہیں کیا کیفیت تھی حضرت پہ، حضرت نے رولا دیا سب کو، غالب کا شعر پڑھا آپ نے، اور حضرت کی آنکھیں سرخ تھیں اور ٹپ ٹپ پتھر بہ رہے تھے۔ کہتے کیا ہیں، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، 100 سال ہو گئے نے بہ کے ڈیک دیا نہیں حجاب اٹھے، نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے۔ ایویں نہیں کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، کمال کمال، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت زبان تھی، لیکن حضرت نے سب سالکین کو مریدین کو کہہ رکھا تھا کچھ نہیں کہنا کبھی اس کو، جو بولتی ہے بولنے کا۔ لکھا حضرت کا ایک مرید کابل سے آیا پٹھان، حضرت نے خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا، بی بی صاحبہ آ کے پوچھتی ہیں خان کہ تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے جی، اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا کرنے، پہلے تو خان کی ہوئی، خان صاحب برداشت کر گئے، بھئی اندر سے آئی ہیں، ظاہر ہے میرے پیر صاحب سے کوئی تو تعلق ہے تو اندر سے آئی ہیں، چپ رہا۔ پھر بی بی صاحب نے توپوں کا رخ کیا پیر صاحب کی جانب، اپنے پیر کے لیے کون بات سنتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا، اس سے بھی نہیں سنی گئی، اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی نیام سے باہر۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی تو معاملہ خراب ہو گیا، اب بھاگتے ہوئے آئے، خان کا ہاتھ پکڑا باہر لے گئے، اب باہر خان بھی رو رہا ہے اور حضرت بھی رو رہے ہیں۔ جب کیفیت کچھ سنبھلی نا، عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں، اللہ نے آپ کو ایسی نگاہ مبارکہ دی ہے، ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں ایسی گستاخی، آپ پھر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر آواز آئی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں ہیں۔ اب پھر رو پڑے اور آپ نے فرمایا گستاخی تو دور مگر ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں، یاریاں خیرویں تو نہیں نبھ دیاں، بس یار
दुआ करो, बल्कि मैं दुआ लेने आया हूँ खानकाह यूसुफी खानकाह के मालिक दिखावे तू बचाई और तकब्बुर तू बचाई, और जड़ियाँ ड्यूटियाँ साढ़े वड्डियां ने साड़ियाँ लाई छड़ियां ने, अल्लाह ड्यूटियाँ सोहनियां सोहनियां सानू करन दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह क़िबला साहबज़ादा साहब की खैर फरमाए, माशाअल्लाह साहबज़ादा साहब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह तादेर इनका साया आले सुन्नत पे सलामत रखे। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कहीं कहीं जाके कोई रंग नज़र आता है तो फिर दिल ठंडा होता है कि नहीं ये दीवे बलन डे ने, ये दीवे किते ना किते और बलते रहेंगे, क़यामत तक जलेंगे ये दीवे। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह कभी तनहा नहीं छोड़ेगा, एक से बढ़कर एक साहब कमाल आते रहेंगे। लेकिन ये है कि ज़्यादातर हज़रत जी हालत तकलीफ़ दे है, तकलीफ़ दे है, इसलिए हज़रत जी काम करें कोई ना कोई। माशाअल्लाह मैं जी खुशामद का कायल ही नहीं, मैं एडियाँ मुछाएँ भी नहीं रखी दी, गलत रखी हैं, अल्लाह मैंने माफ़ कर दे। लेकिन जो हम देखते हैं या जो हमें भुगतना पड़ता है बस हमें भी पता है, अल्लाह बस हमें माफ़ कर दे, ना मैंने कभी की है। तकलीफ़ दे हालात हैं बहुत, आपको बता नहीं सकते कि क्या क्या हालात हैं। हम जाते हैं, हमें बाकायदा जी चिट्टे दी जाती हैं, तुसी ए करामतां बयान करनी, दुखता है दिल, चिट्टे जी दी जाती हैं, तुसी ए पीर साहब की करामत बयान करनी। मैं एक दिन कहीं गया तो मैनू घेरा ही पा रहा सारे पीरां दी करामतां सुनान। एक मुरीद कहता है हज़रत बाहर 11 दुकानें हैं, 11वीं मेरी है, डकैती पड़ी जनाब 10 लुट गई, मेरी रह गई। मेरे दिल में ख्याल है मोहल्ला भाई चोर थक गए हों हैं, भाई है भी मौलवी मनाना कोई सौखा काम तो नहीं है, सादा बंदा तो मना लो, मौलवी मनाना कोई सौखा काम है। मैंने दिल में कहा मैं बेचारा थक गया हो, या हो सकता है जी पुलिस आ गई हो। बहरहाल बड़ी इस तरह की सुनाई है। मेरे पीरां दे कोल जनाब वो घोड़ा आया तो मेरे पीरां ने खोता बना छड़िया, फिर मेरे पीरां का जनाब जी खोता आया, मेरे पीरां ने पर लाया, अजकल उड़ता है राती 14:30 बजे तक लब्बेगा उड़ते हैं। इसी तरह की करामतें हैं। ये करामत तो ये है ना, बंदा आया तो जनाब पीरां ने निगाह की तो दाढ़ी रख ली, ये करामत है। नमाजी हो गया, उसने सर पे इमामा सजा, भाई ये करामत है, ये तमाशे हैं, खेल हैं सारे। सूफिया कहते हैं सबसे बड़ी करामत किसी का मुर्दा दिल जिंदा कर देना है, सबसे बड़ी करामत किसी को हुजूर की सुन्नत के रास्ते पे चला देना है। ये नहीं अब हमें दिखाई देती है अंग्रेजी कहीं। मैं अंग्रेजी बार अगले साल गैप पड़ गया, एक साल बाद फिर जाना, वो सारे ने फिर मैंने पा लिया, वो वाली फिर करामत है। वो जी बाहर 11 दुकाना ने 10 लुट कतियाँ मेरी रह गई। मैं यार मैं 2 साल बाद आया तो पीरां को नवी करामत नहीं हुई है? क्या करें यार, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बाग़बां भी हैं बरको शरर से मिले, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक। हाँ मैं फिर चलो, क्योंकि जी मेरा बस उठू जड़ा मेरी झोली खैर पई तसव्वुफ है, मेरा फिर भी तसव्वुफ और दौरे जदीद है। अल्लाह जी जो मैंने वो मकाले में लिखा हुआ है, मैं जो स्पीकर दिखा ना मुनमारन सारे जो तसव्वुफ और दौरे जदीद, जो तसव्वुफ है या था और जो हम देख रहे हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं खुद कह देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हुजूर बुल्ले शाह जान छड़ा गए तो मैनू की लोड़ है बांध देने दी, मुझे क्या जरूरत है बेलने में सर देने की। हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं साचा खांदे भांबड़ बल दे, तो मिसबाह की लोड़ है पुट्टे पंगे लेने की। जितना होता है बस हम कर देते हैं, बाकी तो सच बोले तो अल्लाह माफ़ करे क्या से क्या हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के लिए लिखा है जी, 2 बंदे अपने घर से चले और ये नीयत करके चले हम हजरत जुनैद की बारगाह में जाएं और हजरत जुनैद हमें सेब दें तो आप अल्लाह के वली हैं, ना दें तो नहीं है। वो लिखा जब दोनों हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में गए ना, आपने अंदर से खादिम को कहा भाई वो सेब तो लेके आए, वो सेब आ गए, हजरत ने सामने रख लिया, दोनों आपस में कहने लगे अद्धे वली हो गए क्योंकि सेब मंगा लिया है, जो देंगे पूरे हो जाएंगे। ये तो हमारे मैार है, ये क्या मैार नहीं, मैार कुरान सुन्नत है यार, मैार कुरान सुन्नत है। इसीलिए तो घोड़े शाह, गन्ने शाह, आलू शाह बताए दुकानें चल रही हैं, मैार ही हमने बदल दिया मैार ही। मैं मेरे दोस्त है जी वो मुझे कहने लगे मैं तुम अपने पीरा ना मिलाना है, मुझे बड़ा शौक है बुजुर्गों की ज़ियारत का। हम चले गए, वो जनाबी सर्दियों के दिन थे, वो जोर का नाम निशान कोई नहीं। मैं कहा चलो नहीं पढ़ते नहीं, कोई कहानी नहीं है। जब वक्त तंग हो गया मैं किसी बहाने से उठा, वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, मैंने जाके जल्दी वो उत्साह जो है ना वो असर का टाइम शुरू हो गया,
اصل بھی میں نے پڑھی آئے جناب بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا. وہ کھانا کھا کے جب واپس چلے جو دوست لے کے گئے تھے وہ کہنے لگے بھائی صاحب کس طرح دے لگے. میں لگے لوگے انہوں نے چھڑ پہلے میں نے 10 پیر نماز نہیں پڑھتے. مصباحی صاحب نکلے انہوں نے مولوی سے وہ پیر صاحب دل دی پڑھتے نہیں. میں نے پیر صاحب کے سامنے ساتھ روٹی کھائی تھی. میں وہ ظالمہ 4 نان تے 2 پلیٹاں سالن دیاں تے تو ہی میں نے دسیا کہ پیران دیاں 3 بڑھیاں نے تے 17-18 جانے نے. ادو دل کتنے گیا سی. یہ چنگا دل جہاں نماز واری آتا ہے. 4 نان میرے سامنے کھا گئے 2 پلیٹاں سالن دیاں کھا گئے. ادو دل کتنے سی بھائی. یہ کون سا دل ہے جو نماز کی دوا آتا ہے. او بھائی بچ کے رو میاں کیوں اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. اور بھائی دکھ کی بات یہ تھی یہ صرف پہلے مال کے ڈاکو تھے. اب یہ مال کے ڈاکو ہیں. اب یہ ایمان کے ڈاکو ہیں. اب یہ عقیدوں کے ڈاکو ہیں. اب یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں. پہلے صرف مال تک معاملہ رکا تھا. اب یہ عقیدوں کے ڈاکو ہیں. اب یہ عزتوں کے ڈاکو ہیں. حضرت جی بچاؤ اپنے آپ کو. معیار قرآن و سنت ہے حضرت جی. بات کچھ نہیں اس کے بعد. یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. وہ آج سیب سامنے رکھ لیا جو حضرت نے وقت دیا تھا. سیب سامنے رکھ لیا آپ نے اور دونوں کو مخاطب کر کے فرمانے. آپ فرمانے لگے میرے بچپن میں بغداد میں ایک تماشا دکھانے والا تھا. اور وہ تماشا کیا دکھاتا تھا. وہ سارا جب مجمع اکٹھا کر لیتا نا تو اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالنے سے پہلے اپنے گدھے کی آنکھیں باندھ لیتا تھا. کیا کرتا انگوٹھی نکال کے نا اپنی مجمع میں سے کسی بندے کی جیب میں ڈال دیتا. وہ گدھا جس کی آنکھیں بندی ہوتی تھی اس کو جا کے کہتا جاؤ انگوٹھی لے کے آ. وہ گدھا جا کے اسی شخص کے سامنے کھڑا ہو جاتا جس کی جیب میں انگوٹھی ہوتی تھی. یہ بات سنا کے دونوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے تمہیں سیب نہ دوں تو میں تمہارے نزدیک ولی کوئی نہیں ہوں. اور اگر تمہیں سیب دیتا ہوں تو میں ولیوں کے نزدیک وہ تماشا دکھانے والا ہوں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ معیار ہے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ معیار ہے. نہیں حضرت جی معیار تب بھی سنت مصطفیٰ تھا. معیار اب بھی سنت مصطفیٰ ہے. معیار قیامت تک سنت مصطفیٰ رہے گا. یہ اللہ یہ میری بات یاد رکھو حضرت. صوفیاء کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. یہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے جانا اگلے کو ٹیسٹ کرنے میں پتہ نہیں اگلا اس وقت کس حال میں بیٹھا ہے. اس پہ اس وقت کیا کیفیت ہے. جذب ہے شکر ہے کیا کیفیت ہے اس پہ. یہ تو بالکل عجیب و غریب سی بات ہے. اور یہ کام ہو جانا یہ بھی کوئی کمال نہیں. کیونکہ بعض صوفیاء ایسے ہوتے ہیں جو راضی برضا ہو چکے ہوتے ہیں. حضرت سید عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ حضرت سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بہت بڑا نام ہے. حضرت لکھا ہے آپ کے لیے کہ قید پڑ گیا گنگوہ میں. حضرت نے اپنی روحانی طاقت سے ایک دیگ بنائی. جو بندہ جو نیت کر کے دیگ میں اپنا برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا. کوئی ٹینڈے کی نیت کرتا ٹینڈے, کوئی کدو شریف کدو, کوئی بھنڈی بھنڈی, کوئی کریلا کریلا, کوئی دال دال, کوئی گوشت کوئی مرغی مرغی. لیکن یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے فقر میں اور تصوف میں. حضرت وہ لکھا ہے ایک دن حضرت بیٹھے تھے اپنی خانقاہ میں تو غیر سے آواز کیا آتی ہے اے عبد القدوس فقیری تو کر لی اب رزاقی بھی کرنے چلا. سجدے میں گر گئے. عرض کرتے ہیں رب کریم اپنی طاقت دکھانا مقصود نہیں تھا. تیری مخلوق جھوکی ہے بارش نہیں برس رہی قحط پڑا ہوا ہے. جو تو نے کمالات جو تیرے محبوب کی بارگاہ سے کمالات عطا ہوئے میں نے اس کے ذریعے تیری مخلوق کی فلاح کے لیے دیگ بنائی ہے. تو پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے اوے عبد القدوس مخلوق میری ہے کہ تیری. کیا ہم سے زیادہ ہماری مخلوق سے پیار کرتا ہے. صوفیاء پہ کیفیات ہوتی ہیں حضرت. وہ کسی وقت کسی حال میں ہوتے ہیں کسی وقت کسی حال میں ہوتے ہیں. ان کو آزمانا جا کے میرے دل کی بات بتا دیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بڑی شروع کی باتیں ہیں. نہیں حضرت میری بات یاد رکھنا معیار قرآن و سنت رکھنا. معیار قرآن و سنت رکھنا. معیار قرآن و سنت رکھنا. اے تے علم کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے موت ویک کے تے تک تے ہتھ پھڑی مت نکل کو جو. کمال سنت مصطفیٰ ہے. کمال اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی رہنا ہے. صرف 2 منٹ رہ گئے جو حضرت نے وقت دیا. کمال